فصله هدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إن ربي تعالى أمرني أن آتيه في هذه الليلة لم يكرم بها أحد قبلك لا يكرم بها أحد بعدك تريد أن تتكلم ربك في هذه الليلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسون بينهم نزلتهم الرحمة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ما رياض الجنة قال مجالس الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارا وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال يا خير من يمم العافون ساقطه سعيا فوق متون العين كالرسم ومن هو آية الكبرى لمعتبر ومن هو آية النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم لم دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أو كما قال معراج دی شب کو اقصا وچ سبحان اللہ میں تا اپنا سبق پڑھ چھوڑیا تے ہن تواڈے دے امتحان آ گئے اے میں علماء دی نظر کیتی ہے تے میں تو نال جٹاں نال گلاں کرنیاں تے تساں جاگ کے باوے منہ چھپا کے بندہ اس جگہ تے باوے جتا رب دی لعنت دا نزول ہوے کنجرا نچ جاویں جتا رب دی رحمت دا نزول ہوے منہ چھپاونا نہیں منہ چا کے باونا سبحان اللہ سبحان سورہ علادت رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا ذکر کیتا اس تو پہلے میں عرض کراں کہ علامہ عبدالکریم صاحب دید شرف فیوض و برکات نے بڑی تفصیل دے نال معراج دا واقعہ بیان کیتا ان وچ بڑا کمال حکمت بھی بیان کیتا آپ دی گفتگو دے اندر کھلا دی کر خوشبو مک دی پئی جو محسوس ہو گیا اگر جاگدے ہوا تا پتہ لگیا کہ حضور دے غلاماں دا کلام کیجا ہوندا تے حضور دے غلاماں دا کمال کیجا ہوندا سبحان اللہ اگر بندہ نیندر ہوئے تو ول کوئی نہیں پتا اور آپ دی گفتگو دے اندر مٹھاس اتنی ہے یقین کرو میں اتنی سخت دل بندہ میں کو کسی بار دو تے شرم نہیں ہوندی میرے کریں دل نہیں دکھیا لیکن آپ گفتگو فرمائیے تو میرے دل اتنی دکھیا کہ اللہ کریم نے صاحب اے جی جماعت دے اندر پیدا کیتا اور اے جے ہیرے عطا کیتے یعنی زبان دے اندر چاشنی اتنا ہے جتنے بھی سخت دل انہاں محفل دے اندر آ ونجے اللہ کریم سخت دل نہ کو نہیں دیندا اس محفل دے رحمت تقاضا کو معاف کر چھوڑے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ سرائکی دے شہر بڑی کمال دی گل کیتی معراج دی شب کو اقصا وچ شب فرض دے لفظ کا کہندے رات کو جڑی رات گزرتی پئی ای رات دے اندر معراج دی شب کو اقصا وچ بن جڑ یوسف آ بیٹھا لے کنگھی ونگریاں والاں کو اکھ دھار کجل دی لا بیٹھا اکھس آیا مصر بیٹھا ہن مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے محبوب ظفر جد اقصائے منہ یوسف انگلیاں پا بیٹھے سبحان اللہ یارو حضور دا معجزہ سن گننا واقع دی نسبت کو سمجھ گننا کمال نہیں بلکہ علماء موجود ہیں ایک شرح دے اندر اصطلاح استعمال ہوندی ہے ایک ہوندی ہے نصب قطعی جیسے صراحتاً الفاظ ہوں قرآن مجید دے یہ ہوندی اقتداء النص عبارت النص اشارت النص دلالت النص سارے اپنی جگہ ہوں ہوتے لیکن جرا معراج دا ذکر ہے اس طریقے روز روشن ہے جی میں چند چودویں دا ہوئے چمکدا پیا ہوئے وہ کسی دی نور دے محتاج نہیں ہوندا رہندا کسی دلیل دے محتاج نہیں ہوندا رہندا ایویں سورج ہوئے چمکدا پیا ہوئے وہ کسی لوگاں دے دیکھن دے محتاج نہیں ہوندا رہندا ہاں او بدبخت اس نورانیت دا انکار کریں جرا کفر دے اندر ہوئے مومن تے ہوندے حضور دا اٹھنا کیویں حضور دا بہنا کیویں حضور دے اقوال کیویں حضور دے افعال کیویں جب میں آکھ درانا اقوال ہومن احمدی دے افعال ہومن محمدی دے
اور احوال ہوئے احمدیت دے لوگوں جس ٹائم جس جگہ دے ہوتے اے او محافل ہن پہ حضور دا فرمان ہے پیا لا یشکا جلیسہم گھرنا دے وچوں ٹرسو بدبخت ہو سو شکی ہو سو بد مزاج ہو سو گناہگار ہو سو سیاہکار ہو سو لیکن جس ٹائم اللہ دے پاک ذکر دے اندر آوے سو محبوب دی محفل دے اندر آوے سو یارو شکی باہر آوے بدبخت باہر آوے لیکن مسجد دے اندر رب دی رضا دے طالب بن کولو آمنا تو ادا کم ہا اللہ دی نوری مخلوق در نزول ہو اور حضور نے فرمایا ما اجتماع قوم بیت من بیوت اللہ جنہوں چند لوگ اللہ دے گھر دے اندر کٹھے ہوئے نے یتلون کتاب اللہ اللہ دے کتاب دی تلاوت بھی کرنے رہے ہیں یدرسون بینہم ایک دوسرے کو شریعت مسائل میں سمجھنے رہے ہیں سکھ دے بھی رہے ہیں اللہ دے احکام بھی بیان کرنے رہے ہیں حضور دے فضائل بھی بیان کرنے رہے ہیں اور اپنی گناہاں دے مغفرت طلبگار بھی ہوندے رہے ہیں اپنی اولاداں واسطے اپنی عزتاں واسطے اپنے بچیاں واسطے رب دی بارگاہ اقدس دے اندر اللہ دی بارگاہ خداوند قدوس دی بارگاہ اقدس دے اندر بارگاہ لم جزل دے اندر ہاتھ چینن اللہ کریم دے پیارے حبیب نے فرمایا او ہاتھ بعد تلے کرن رب پہلے پوری کر چھوڑے سبحان اللہ یارو آج اگر کنجراں دی محفل ہوے تا ہزاراں بندہ نظر آندے رب دے محبوب دی محفل ہوے تا بڑی اکتا کے ویندے او بدبخت لوگ ہن پہ یارو حضور دا فرمان ہے پیا حضور نے فرمایا جس طرح انسان محفل دے اندر باوے نزلتہم الملائکہ اللہ دی نورانی مخلوق نازل ہو جاندی ہے وحفتہم الملائکہ اور اپنے پراں دے نال کو گھما کے اپنے پراں دے وچ گھن گھندی ہے وغشتہم الرحمہ صرف او بندہ او تک نہیں رہندا بلکہ اللہ کریم دی بارگاہ اقدس دے وچوں حکم ہویندا جب تک وہ بندہ اپنی زمین دے بہوے اور اللہ دی رحمت دا تقاضا ہے پیا اللہ دا ذکر کرندا رہے او جنت دے باغ دے اندر بیٹھا سبحان اللہ یارو حضور دی حدیث کتنا کمال والی اور تے میرے پاک نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتاؤ جس ٹائم جنت کے باغوں میں گزرو کچھ کھا پی کیتا کرو کچھ اپنے ایمان کو جلا بخشا کرو صحابہ کرام حیران ہو گئے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یا رسول اللہ اتنی طاقت کوئی نہیں اتنی شجاعت کوئی نہیں اتنی پیسہ کوئی نہیں اتنی جاہ و جلال کوئی نہیں کوئی واسطہ کوئی نہیں کوئی وسیلہ کوئی نہیں یا رسول اللہ ایک جگہ دی تے سمجھ جم دیے او تا مدینہ تو طیبہ دے اندر ہے پئی زمین تے پوری کائنات دے ہر قرہ دے ہر ٹکڑے کو تو جنت کا باغ بنا چھوڑے جس ٹائم صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کی تھی نا یہ تا او بارگاہ ہے جن وچ جبریل نہیں ہے اسرائیل دی حضور دی بارگاہ چا کے اپنے بس حل کرنے نہ ہوندا سبحان اللہ یار اسرائیل بھی حضور دی بارگاہ چاوے مسئلے حل کرواوے تے مومن مسئلے حل نہیں کروا سکدا اٹھاؤ مسند امام احمد بن حنبل پہلا راوی کون ہے حضور دی زوجہ محمد دی اماں دوسرا راوی کون ہے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے آپ فرمانے سن 61 ہجری کا واقعہ ہے پیا یارو ایسا کتنا حضور دی شریعت تو دور ہو گئے ہیں واقعہ معراج کو سن گنسو سبحان اللہ آٹھ گنسو نماز پڑھن دا ٹائم ہوسی ایسا نماز نہ پڑھسو زکات دا وقت ہوسی زکات نہ دیسو یتیم دا حق دیمر دا وقت ہوسی یتیم دا حق نہ دیسو لکھا کروڑا حج بھی کرو عبادت بھی کرو ریاست بھی کرو جب تک حقوق العباد نہ دیسو سارے منہ دے مار دیتا ویسے یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ محمد دی اماں حضور دی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک ذات حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرنے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو زہری وصال ہو گئی ہے آپ دے وصال کو 61 سال ہو گئے سن 61 ہجری دے وچ آپ دے چہرے مبارک دوتے دھور دے اثر نظر آندن لگدے سفر تو اندے پئے آپ نے فرمایا میرے چچا صاحب اگر میرے کو پوچھنا چاہنے ہاں میں مدینہ طیبہ کو چھوڑے میں ڈٹھا دین دے وقت آ گیا اب دین دے علم بردار ہونا ہور گل ہے دین تے عمل کرنا ہور گل ہے یارو دین دے نہ تے پیسے کمانا ہور گل ہے دین دے نہ دوتے گاڑیاں بنانا ہور گل ہے بلکہ جان پیش کرنا ہور گل ہے میں آکھدا ہوں ہوا میں چلن چکر چلن یارو اولاد دی پرواہ کرے ایک بزرگ اتنا اتحاد ہے انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائیں میں حضور کے قدمین شریف ہیں ہاتھ رکھا عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ نہیں آندا آپ دے زہری وصال کو
61 سال عرصہ گزر گیا، آپ مہربانی فرما ہوا، کرم نوالی فرما ہوا، آپ کتنا گئے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے دین دو وقت آ گئی ہے، میرے نواسے نے حرم کو بھی چھوڑا، کعبے کو بھی چھوڑا، میرے روزہ کو بھی چھوڑا، کربلا دے میدان کے اندر گیا، میرے دل کے اندر گوارا نہ ہویا کہ میرا نواسا دین دی پہرے داری کر رہے، میں اپنی تربت پاک کے اندر رہ بن جاؤں۔ یارو حضور دی حدیث کیا، حضور دا فرمان کیا ہے اور قول خدا کیا ہے؟ حریص علیکم، جس ٹائم تواڈے امتیاں دے اوتے تھوڑی جی تکلیف آوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف محسوس ہوندی ہے۔ یارو رحمت للعالمین دا تقاضا اتنا ہے، محمد مصطفیٰ دی رحمت دا تقاضا اتنا ہے، آپ زمین کو چھوڑیں، عرش اولے آتے بنیں، رب دے دیدار دا مستغرق ہویں، وال بھی عرض کریں یا الہی میری امت کو بخش دے۔ لیکن امت کیا کیتا؟ آج دین کو پسے پوچھ رکھ دیتا، دین کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھ گزرا۔ نہیں، معراج مصطفیٰ دا مقصد اور اہمیت ہے جی میں تواڈے تے میرے پاک نبی فرمائے اوویں چلو۔ آج لوگ ایمان ویچ رہے ہیں، کوئی کھمبے تے ایمان ویچ دیتا، کوئی پٹنے تے ایمان ویچ بیٹھا، کوئی دیوارہ تے ایمان ویچ بیٹھا، کوئی تارہ تے ایمان ویچ بیٹھا۔ یارو ایمان اس چیز دا نہ نہیں، ایمان دعویٰ ہوئے بات دی گل ہے، ایمان سراپا محبت مصطفیٰ دا نہ ہے۔ اور جب تک محمد مصطفیٰ دی محبت کامل نہیں، لکھا کروڑا حج اپنی جگہ دے ہوتے، عبادت اپنی جگہ دے ہوتے، ریاست اپنی جگہ دے ہوتے، جب تک طبیعت کو شریعت مصطفیٰ دے تابع دار نہیں کر سکتے اس وقت ایمانیت دا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یارو جس ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کی تھا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نواز تو وقت آ گئی، علی اصغر پاک دی بھی جگ شہادت دیکھی ہے، علی اکبر پاک دی جوانی بھی دیکھی ہے، حضرت امام قاسم پاک دی شہادت بھی دیکھی ہے، بل سارا معاملہ حل کروایا، سارے اپنے نواسہ کو جڑے شہید ہو گئے حوض کوثر تے جام پلا کو لمدا پیا۔ میں پوچھنا کرا جڑا نبی سن 61 ہجری ہوے اپنے ظہری وصال 61 سال تو بعد اپنے نواسہ دی صحرا بھی عبور کرے، جنگل بھی عبور کرے، دریا بھی عبور کرے، اپنے غلاماں دی اپنے نواسے دی مدد کر سکتے، کیا تمہاری میری مدد نہیں کر سکتا؟ مدد کر سکتے نا بھائی۔ اور اللہ تو قرآن بیان کرے گا سبحان الذی اسرا، پاک ہے رب العالمین کی ذات، یہ نہیں ہے کہ پاک ہے میرا محمد، پاک محمد بھی ہے، محمد یا پاک کوئی کہہ نہیں، کوئی کامل اور اکمل ذات مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام بصیری لکھیا فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا باريا لسمي۔ یارو ہر نبی کو نبوت مقام ملا، وصف نبوت ملی، سارے کامل اور اکمل بنے، لیکن جتنا مصطفیٰ کو مقام ملا کسی نبی کو بھی مقام ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں له همم لا منتهى لكبائرها وهمته الصغرى اجل من الدهر۔ یارو حضور دا مقام بندے تو اپنی جگہ رہ گئے، میں چھوٹا لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتا، حضور دی ذات بڑی اعلیٰ والا ہے بھائی۔ آپ فرمانے میں ہمت الصغرى، حضور دا ایک اشارہ کائنات عالم تو زیادہ بس بن ہوگا۔ اور سبحان الذی، ذکر مصطفیٰ دا ہے، قسم رب العالمین اپنی چہدہ، قرآن القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن کی تفسیر بیان کرے گا۔ اٹھاؤ سورۃ فتح، اور اللہ دے پاک ذات نے محمد مصطفیٰ دی شان بیان کرن تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دا ذکر کیتا۔ جاگ دے پہ ہو نا سبحان اللہ، یارا راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دا نبی ہے پیا، اللہ دا رسول ہے پیا، اللہ دا پیغمبر ہے پیا، اللہ دا قاصد ہے پیا، والذین معه اشداء علی الکفار، جڑے اپنے یار ہنسی، جڑے اپنے کٹے چلن والے ہنسی، کافر تے بڑے سخت ہیں پے، رحماء بینہم آپس بڑے نرم ہیں پے، رشتے اخوت بھی ہے پیا، بڑا پیار بھی ہے پیا، بڑی محبت بھی ہے پی، جان دی بازی لانگنی پوے، تجھے مسلمان دا گھاٹا نہیں سوچے نے، اپنی جان دے دے تجھے مسلمان کو نفع دے دے رہے۔ سبحان اللہ، اتنی کرم نوازی ہے۔ میں پوچھنا کیتا عالم تخیل دے اندر یارو ذکر ہوئے اصحاب کی ذات دا، قسم ہوئے محمد مصطفیٰ کی ذات دی، ایک ہی میں ہویا۔ رب نے فرمایا کہ عنوان ہو سی محمد مصطفیٰ دی ذات دا، ذکر ہو سی مضمون ہو سی اصحاب رسول دی ذات، جی میں اس کے کہا دوتے ذکر ہو سی مضمون ہو سی مصطفیٰ دے صحابہ دا، ذات دا تعلق ہو سی مصطفیٰ دے نال، ایویں شان ہو سی مصطفیٰ دی، تعلق ہو سی رب العالمین۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جے اپنے پاک بندے کو، اپنے عبد کو، اپنے غلام کو اپنی بارگاہ دے اقدس دے اندر سیر کروئی۔ عبد کون ہوندا؟ بعض لوگوں نے اعتراض کیتا، بڑا کمال جواب دیتا، اور غیر معتزلی دا امام گزرا، محدث بھی گزرا، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم لکھا، آپ نے فرمایا عبد ہوندا
اگر حضور کو معراج ہوندی روح دے نال تو ول اے ہوندا بے عبدہ الروح ہے کہ اے اللہ دے پیارے نبی تو کو روح دے نال معراج ہوئی نہیں بلکہ بھی عبد ہی ضمیر دا مرجع ذات مصطفیٰ ہے. یارو توارے تے میرے پاک نبی روح دے نال رب دی دیدار نہیں کیتا بلکہ جسم دے نال رب دا دیدار. اور قلندر لاہوری مصور پاکستان فکر اسلام بڑی کمال گل کی تھی. آپ نے فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیرے دیگر ای سراپا انتظار و منتظر. یار عبد ہوندے کوئی تو تے ونجے 40 دیواراں چلا کر رہے رب دی بارگاہ عرض کر رہے اے مالک مولا تیرے دیدار کرن چاہنا تیری ذات کو دیکھن چاہنا. رب پوچھنا کیتے اے موسیٰ میں کوئی دسا اتنی طاقت رکھ دے اے موسیٰ اتنی طاقت رکھ دے میری ذات کو دیکھنا چاہنے یا الہی دیکھنا چاہنا. اللہ کریم نے فرمایا اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو کچھ شرف کلام عطا کیتے فلا پہاڑ کی طرف دے اگر میرے نور دا جلوہ ٹپ کیا اور تم اتنی سخت رکھ دا تو کو دیکھ گیتا والتا کو دیدار بشکے سا. موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح حالت نہیں تھی موسیٰ نے عرض کی تھی اے مالک مولا میرے کو اتنی طاقت کوئی نہیں میں تو نہیں دیدار کر سکتا. اللہ کریم نے فرمایا کن تو کنزم بخفیہ فاحببت ان اعرفا فخلقت محمدا. اے موسیٰ اگر تے کو شرف کلام عطا کیتے آدم کو بنایا ابراہیم کو بنایا اسماعیل کو بنایا اس ذات کی خاطر بنایا. میں تو چھپے ہوئے خزانہ ہم دیکھنے والا کوئی نہ لیکن میں پسند کیتا میں ذات مصطفیٰ کو بنایا اس وجہ تو شرف کلام عطا کر سبحان اللہ اس وجہ تو شرف کلام عطا کیتا. آپ نے فرمایا کوئی تور تے ونجے رب دی مرضی آکے چاہے دیدار کراوے یا نہ کراوے لیکن بستر نبوت ہوے ام ہانی دا گھر ہوے حرم کعبہ ہوے جبریل آوے کلہنا آوے جبریل بھی آوے اسرافیل بھی آوے اسرائیل بھی آوے میکائیل بھی آوے کلہنا آوے 70,000 دا فرشتہ ہوے بل 70,000 اور فرشتے آویں ہر ایک دے نال 70,000 فرشتہ ہوے عرض کرن ان ربک یشتاق الی لقائک. بستر نبوت سمن والا ہر نبی اے دعویٰ کرنا رہیا اسا رب تو دیدار کرن چاہندے ہیں لیکن رب خود آدم محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ شان مصطفیٰ زندہ باد. رب کیا آدھا کہ میں اپنے یار دار دیدار کرنا چاہنا. آپ فرمائنے میں کو جبرائیل امین گھن کو لگے بڑے تفصیل نے بیان کیتا علم عبد الکریم صاحب نے لیکن آپ فرمائنے موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اقدس سے عرض کی تھی اے مالک و مولا میں کو انجا شرف عطا کر رہا کہ میں تیرے نبی دا دیدار لو واری کر سکتا میں تیرے نبی دا دیدار لو واری کر سکتا ہاں. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تیری دعا قبول کی دی سے اٹھاؤ بخاری شریف لوگوں نے نبی مار کے مٹی ہو گیا میں کہ تو مار کے مٹی نہیں ہویا نبی نے بارے گل کر دو. یارو سید الانبیاء ہوئے لوگ اگر گل نہ کرن تھوڑی جی گل کرن تو بھولن تو بندر بن ونے نبی تیرا رزق بند نہیں ہو تو نبی الانبیاء دے بارے گل نہ کر سبحان اللہ نبی دے دین نال غداری کردا. یارو کم از کم اتنا تو سوچے انسان کو کتا جتنی بھی غیرت نہ ہوئے نبی الانبیاء دے بارے گل نہ کردا. یارو انہاں کو تو پادری دا کتا بھی چھوئے تے نبی دی ذات واسطے اٹھا کھڑا ہو گیا. یارو یاد رکھنا اگر مصطفیٰ دی محبت دا دعویٰ کیتا اور اس محبت دی دلیل نہ دیتی کل قیامت میں گربان پکڑی بننی. چلو 72 جنگل لڑیا حضرت کعب بن مالک صحیح نے 72 جنگل لڑیا مقام احد میں اتنا مقام آ گیا جس سے 3000 کفار دا لشکر حضور کو دیکھ کے الیاذ باللہ قتل کرنے واسطے آیا. حضرت کعب بن مالک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ جرا لباس ہے پیا نا یہ میں کو دے ہوا تاکہ کفار میدو آمن تو آدو نام ہے. اپنی جان دی بازی لا دیتی لیکن حضور علیہ السلام کو تھوڑی جی تکلیف دینے بھی برداشت نہ کی تھی لیکن تھوڑا جی جنگ تو پیچھے رہ گئے تو توڑے تو میرے پاک نبی نے 50 بار کلام نہیں فرمایا تو ساتھ میں کس باغ دی مولیاں 72 جنگاں میں لڑے لیکن حضور تھوڑا جی معاملہ دی وجہ تو 50 بار کلام نہ فرماویں حتیٰ کہ صحابہ فرمائیں کعب بن مالک سے عرض کریں دا کاش میں کو بات جڑے نہیں نا اتنا محنت بھی ہوویں اتنا عظمت بھی ہوویں اصحابی کو نجوم نہیں ہوویں لیکن تھوڑا جی معاملہ دین دے نال ہو گیا کہ نبی کلام نہ کرے جڑا ساری زندگی نبی نال غداری کرے وہ کس چیز دی وفا دی امید رکھدا. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آواں بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى موسیٰ نے عرض کی تھی اور حضور علیہ السلام بخاری شریف
پہلی جلدے پہ آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبری قائما یصلی، میں اللہ دے پاک کلیم کو ڈٹھا اپنی قبر دے اندر کھڑ کھولو میری ذات تے درود پڑھدا پیا۔ سبحان اللہ۔ میں معذرت نال علماء موجود ہے، یصلی دا معنی میں صلاۃ نہیں کردا ہوندا، اس واسطے یصلی دا 52 معنی علامہ بخشی نے بیان کیتا، دو مشہور معروف معنی بیان کیتے، ایک نماز ہوندی، ایک درود و سلام ہوندا، اگر نماز پڑھے نا تو استقبال مصطفیٰ چھٹ ویندا، ہزاراں نمازاں قربان راستے مصطفیٰ تے قربان ہو گئی۔ فرمایا نے ہزارہ لکھاں نمازاں ہوویں لیکن جس راہ تو سواری مصطفیٰ گزرے ہوتا میں صلاۃ و سلام پڑھتا رہے۔ اور یہاں چل کے میں دلیل لے سا اور یا رسول اللہ علیہ وسلم یا الہی مہربانی فرماؤ بکو دیدار مل ونجے، اللہ نے فرمایا کلیمہ تکو دیدار مل وسی، اللہ دے پارے کلیم نے حضور دا دیدار کیتا، مسجد اقصی تے آ گئے، جس ٹائم سارے نبی حضور دے مقتدی بنے، توارے تے میرے پاک نبی مقتدا بنیا، سب انبیاء سارے رسول سارے العزم پیغمبر حضور دے پیچھا کھڑ کے نماز ادا کرنے دے پہن ہر نبی نے حضور دی دیدار کیتے، لیکن جس ٹائم یوسف علیہ السلام دی باری ہے نا، یوسف علیہ السلام نے دل اندر سوچا ہو سی، آپ نے فرمایا ہو سی یاروں میں اتنا حسن ملیا، اتنی کمال ملیا، کتان آئی دی ہون مصر دا عورتاں دیکھیں ہاتھ کٹوا ہمیں، لیکن مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا کشتہ عشق و مصطفیٰ بڑی کمال گل کی تھی، آپ نے فرمایا لوگوں مصر دا عورتاں یوسف کو ڈٹھا صرف انگلیاں کٹا، عرب دے لوگوں نے ذات مصطفیٰ کو دیتا اپنی جانوں میں پیش کر دیتی۔ یارو کتنا حضور دے عاشق ہیں، کتنا حضور دے محبت کرنے والے ہیں، کتنا حضور دی خاطر اپنے کیا درندن ساری دھن دولت مال قربان کرنے والے ہیں، لیکن آپ فرمائیں یوسف علیہ السلام اگا بڑھے، تیرا بتوں میں پہلے بھی شعر سنا ہے، وہ شعر والا رپیٹ کرنا پیا، معراج دی شب کو اقصا وچ صرف جاگن واسطے جاگنے پہ جو ہونا جس معراج دی شب کو اقصا وچ بن جن یوسف آ بیٹھا، بے کنگھی ونگریاں والا کو اکدھار کجل دی لا بیٹھا، اکس آیا مصر بیٹھا ان مصری ہتھ کٹوا بیٹھے، محبوب ظفر جڑا اقصا ہے وہ یوسف انگلیاں پا بیٹھا۔ لیکن حضور دا معراج آپ بڑی کمال بیان کیتا، اسراء بھی فرمایا، اعراج بھی فرمایا، عروج بھی فرمایا، لیکن میں جٹ جہاں بندہ اپنی زبان نے فرما دساما تو کو توارے تے میرے پاک نبی دا اے جڑا معراج ہے پیا ترائے حیثیتاں نال ہے پیا، میں آخری گل کرنا پیا کتنی حیثیتاں نال، ترائے حیثیتاں نال، ایک توارے تے میرے پاک نبی دا معراج بشریت دے اندر ہے پیا، ایک توارے تے میرے پاک نبی دا معراج نورانیت دے اندر ہے پیا، ایک توارے تے میرے پاک نبی دا معراج حقیقت دے اندر ہے پیا۔ بشریت دا معراج کیویں آپ حرم تو چلے کعبہ دے مسجد اقصی تک ہے، اس واسطے اللہ نے قرآن میں اندر وعدہ کیتے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جس ٹائم تسا میرے پاک نبی دی وقت دے اندر آ ونجو یا توارے وقت دے وچ میرے پاک نبی تشریف گھننا وے عمر ایمان بھی گھننا وے اس ٹائم مدد بھی کرائے تاکہ اے بشریت دا معراج پورا ہوئے، اس واسطے کہ بشریت کو فضیلت ملی تو در مصطفیٰ تو ملی۔ سبحان اللہ۔ اور نورانیت دا معراج کی میں ہویا، آپ مسجد اقصی تو نکلے عرش اولا تے گئے سدرۃ المنتہا تے گئے، کیویں گئے جس ٹائم اللہ دے پاک فرشتہ نے عرض کی تھی اے مالک و مولا تو تا بڑا کریم رحیم ذات ہے پیا، بڑا رحم فرمانے والا ہے، تب پوری عظمتاں اور پوری رفعتاں زمین کو لیتے ساکو نوری مخلوق کو نہیں ملیتا، اللہ کریم نے فرمائے دسو کیا منگنا چاہندے ہو، یا الہی اگر انبیاء تیری ذات تیرے یار دا دیدار کر سکتے ہیں کیا سا محروم رہ ونجو، کیا سا محروم رہ ونجو۔ جس ٹائم فرشتہ نے عرض کی تھی اللہ نے فرمایا توری دعا قبول کیتی ہے، سارے گانے اپنی جگہ تے پہلے تو میں ڈائریکٹ مصطفیٰ کو فرماوا ہوں تو والے راست مصطفیٰ کو گزرے سا تاکہ مصطفیٰ گزر ویسے تو سجاد دا دیدار کرن رہے من عرض کی تھی اے مالک و مولا اتنی جلدی دے وچ حضور دا دیدار کیویں کر سکسو، چلو آپ نے فرمایا توری ایک خواہش من گھند ہے اسا یار دی سواری تبدیل کرسو تو رج رج کے یار دا دیدار کرے۔ سبحان اللہ۔ اے بشریت ختم ہوئی مسجد حرام تو اقصی تک اور اقصی تو نورانیت ختم ہوئی سدرۃ المنتہا والحقیقت ہے، والحقیقت کے آپ نے عالم ناسوت کو بھی توڑا، آپ نے عالم جبروت کو بھی ختم کیتا، عالم ملکوت کو بھی ختم کیتا، عالم لاہوت کو بھی ختم کیتا، عالم ہاہوت کو بھی ختم کیتا، بل کتائی نے ختم کیتا بلکہ یار کو پوچھنا کیتے اے یار تو رسا کیا دیکھنا چاہنے، محمد مصطفیٰ نے عرض کی تھی یا الہی نہ صفات دیکھنا چاہنا بلکہ میں تو مظہر ذات خدا بندہ طالب ہاں پیا، رب نے فرمایا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں،
جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور حتیٰ کہ توریت میرے پاک نبی فرمایا ول کشت ڈٹھا نور آیا ول چل دیا رف بھی رک گیا جبریل بھی رک گیا۔ میں پوچھ رہا کہ جبریل تو میں کو بستر نبوت اٹھایا حالی حرم تو گھن کے مسجد اقصا تک گھنے امامت بھی فرمائیے سارے مقتدی بھی بنے سارے معاملات بھی لے دے رہی ہیں ہوں میں کو چھوڑے نہ پائے۔ جبریل نے عرض کی تھی لو دنوتو ان ملتن محترا کہوں یا رسول اللہ اگر پردے برابر بھی میں اگا بدھا سارے معاملے ختم ہو گئے میرے مقام ختم ہو گئے میرے پر چل گئے تو مقام ہے پیا تو سے اگا مننے میں کہ آکدا ہوں رانا یارو اگر مقصد اقصا تو حرم تو چلے اقصا تک شرف ملے مصطفیٰ دے قدمہ دی وجہ تو اور اقصا تک سدرۃ المنتہا تک شرف ملا امت کو اور پوری کائنات عالم کو لیکن حضور دا معراج شروع ہویا سدرۃ المنتہا تو اگا تک حضور دا معراج کتا شروع ہویا سدرۃ المنتہا تو اگا تک۔ تو رہتے میرے پاک نبی فرمایا جس ٹائم رب دی پاک ذات کو ڈٹھا کیف یا محمد اس ٹائم آواز کہہ دی ہے علامہ دی بخش لکھا اس ٹائم میں آواز سیدنا صدیق اکبر پاک سبحان اللہ ان ربک یصلی علیہ تو پاک رب میں ادھر تو کہا کہ نا اللہ تا پاک نبی اللہ تا کلیم جرائی وہ درود پڑھنا کڑائی دلیل ہے بھئی تو پاک نبی نے اللہ نے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے خود فرمائے اے میرا پیارا حبیبہ تھوڑا جہا ٹھہر ونجے سے تواڈی ذات رحمت دا نزول کرے لے سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا قرآن بیان کرے گا فکان قاب قوسین او ادنا بعض بختانہ روایت اٹھائی ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوئے اس تموات جبریل دی ذات ہے اٹھاؤ بخاری سورۃ النجم کی تفسیر پڑھو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیت کی تفسیر کی ہے آپ نے فرمایا ثم دنا جب بارو رب العزت فتدلا لوگوں جبریل کو میں نے دکھا بلکہ میں تو ذات خداوندی نے دیکھ رہا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا اس طریقے سے ملے جب تو کمانا مل ویندا اور اتنا نہیں صرف کمانے دے اندر بھی قریب اور بعید دا فرق ہوندا ہے انچ دا فرق ہو سکتا فٹ دا فرق ہو سکتا نہیں او ادنا یا رسول اللہ یا ذات خدا نظر آندی ہے یا ذات مصطفیٰ نظر آندی ہے سبحان اللہ۔ اور دوارے تو میرے پاک نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کریم دی رحمت نزول ہوندا رہیا اللہ کریم دے نور دی برسات منو تے چھم چھم وستی رہ گئی خداوند دے قدوس دی عزت دی قسم ہے بھئی فیما یرویہ الرب عز وجل والذی نفس محمد قسم ہے اس رب العالمین دی ذات اقدس دی ان دی نورانیت اتنی میرے تے چھا گئی ہے اگر ایک حجاب ہٹا دے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد تو میرے پاک نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ خداوند قدوس کی بارگاہ عرض کی تھی اے مالک و مولا میں کو تو بڑا شرف مل گیا میں کو تو بڑی عظمت مل گئی۔ میں آخری شعر اندر اختتام کرا حضرت امام بصیری فرمایا لما دع اللہ داعینا لطاعتہ اکرم الرسل کنا اکرم الامم اے امتیو حضور دی معراج ہے حرم کو چھوڑنا اقصا کو چھوڑنا سدرۃ المنتہا کو چھوڑنا اس جگہ تے بننا ایک جگہ تے احدیت اندی ہے دوسری جگہ تے محمدیت نظر اندی ہے ادھر اللہ دی آبادیت اندی ہے معبودیت اندی ہے ادھر ذات مصطفیٰ نظر اندی ہے اے حضور دی معراج رب دی ذات کو دیکھنا مومن دی معراج در مصطفیٰ تے آونا سبحان اللہ اور مومن دی معراج کے لیے در مصطفیٰ تے آونا۔ اور یاد رکھو جس ٹائم امام حضرت امام حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی تنبیہ الغافل اندر نقل کیتا اور اس تو علاوہ میں بڑے فقیر دا قول نقل کرنا پیا یارو اس عاشق مصطفیٰ ضرور ہے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں لیکن اس محبت دلیل نہیں دے سکے۔ حضور غوث اعظم گیارویں شریف منیندے ضرور ہے پر گیاری علی منیندے نہیں سے آپ نے فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبی یارو عاشق وہ نہیں ہوندا رہندا جڑا اپنا من مانا کرے عاشق تو ہوندا رہندا جڑا سارا سامان ہوے جاہو جلال ہوے عزت و آبرو ہوے اولاد ہوے جائیداد ہوے در مصطفیٰ کو قربان کر دینا دعا ہے اللہ پاک اللہ کریم دی پاک ذات تو کو میں کو شریعت مصطفیٰ تے عمل کرے توفیق عطا فرماوے غلطی ہو کوتاہی ہوگی تو معاف فرماوے